بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسا بابرکت نام ہے کہ یا منانو ذل احسانی قد عم کل الخلائقی منہ یا منانو، یہ ہے وہ اسم۔ تو یہ اس میں یہ وہ عجیب و غریب برکت والا نام ہے، اور اس کے اندر بڑی زبردست تاثیرات ہیں۔ سب سے زبردست تاثیر یہ کہ کوئی شخص مقروض ہے، قرضہ ہے اور اترنے کا نام نہیں لیتا، یا اترتا تو پھر چڑھ جاتا ہے، تو گویا کہ اس طرح مالی حالات اس کے چلتے چلے جاتے ہیں، پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ 1000 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے، اول آخری 11 اول آخری 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، جیسے میں بتایا کرتا ہوں بسم اللہ ملا کے آمین تک، تو 1 مرتبہ فاتحہ، اور پھر یہ جو ہے وہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کرے، 41 ڈیز کی نیت کر کے شروع کر دے، انشاءاللہ غیب سے اس کا قرض ادا ہوگا اور کبھی مقروض نہیں ہوگا۔ یہ اس کے اندر کمال ہے، یہ تاثیر۔ اور دوسری تاثیر بھی بڑی عجیب و غریب ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو شخص اس چیز کا عامل ہے، یعنی اس کا ورد کرتا ہے، وہ جب کوئی معاملہ کرے گا، کسی سے معاملہ کرے، اس معاملے سے اس کو نفع پہنچے، وہ یہ چاہتا ہے نقصان نہ ہو، تو اس کو چاہیے 1100 مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے، 1100 ٹائم، اول آخر جو 1 مرتبہ فاتحہ، تو 1100 مرتبہ اس کا ورد کرے، تو یہ جب بھی کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرے گا، کوئی بھی زندگی کا معاملہ کرے گا، اس کو نفع ہی نفع ہوگا۔ ایون ہے کہ اس کی ایسی شان اور شخصیت ہو جائے گی کہ جو اس سے معاملہ کرے گا اس کو بھی نفع پہنچے گا، یعنی اس کا نفع متعدی، اپنی ذات تک نہیں بلکہ اگلا جو اس سے معاملہ کر رہا ہے، ڈیل کر رہا ہے، اس کو بھی اس سے نفع پہنچے گا۔ یہ زبردست تاثیر اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے رجال غیب اس کے مددگار ہوں، کیونکہ رجال غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور غیب کے پردے میں رہتے ہیں، اور یہ مختلف انداز سے جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور روحانیت کے بڑے اونچے مقام پر ہوتے ہیں، قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں۔ تو رجال غیب کے ساتھ جو ہے اس کو کوئی انتفاع حاصل ہو تو 7000 مرتبہ 7000 ٹائم، دن اور رات دونوں، دن میں 7000 رات میں 7000 اس کا ورد کرے، اور نیت کرے اس میں جو ہے 90 دن کی، لیکن 90 دن کی ضرورت نہیں پڑے گی، 9 دن میں کام ہو جائے گا۔ 90 دن کی نیت کرے اور یہ شروع کر دے۔ جیسے انسان کی لطافت طبیعت کی بڑھتی جائے گی تو رجال غیب میں سے ایک اللہ کا ولی ظاہر ہوگا اس پر، اور ایسی شان و شوکت اس کی ہوگی، ایسا حسین و جمیل اور روحانی سے پورے ایک نورانی شخص اس پر ظاہر ہوگی، اور اس کو ایک ایسا علم عطا کر دے گی کہ بس یہ بھی زندگی میں کسی چیز کا محتاج نہیں، اور زندگی کی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ وہ ایسی کوئی چیز دے کے جائیں گے، ایسا علم اس کو سکھائیں گے کہ جناب یہ بس سمجھو کہ نہال ہو گئی اس کی۔ ایک یہ کام کریں گے، اور دوسرا یہ کام کریں گے، اس کو کیمیا کا کوئی ایسا نسخہ دیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، ان کو کیمیا کے اندر دسترس حاصل تھی، ان کو یہ معجزہ حاصل تھا جس کو آج کیمسٹری کہتے ہیں۔ تو کیمیا کی وجہ سے ان کے بدن کو بھی آگ نے دیکھو چھوا نہیں ہے، معجزاتی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو بے اثر کر دیا ہے۔ تو وہ جو ہے ایسا ایک کیمیا اثر چیز دے کے جائے گی اس کو کہ وہ اس کی وجہ سے اس بندے میں شان پیدا ہو جائے گی کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے گا، مٹی سونا بن جائے گی، ڈھیلے کو پکڑے گا سونے کی نیت سے تو اللہ اس کو سونا بنا دے گا۔ یہ کمال اس شخص کو مل جائے گا، اور وہ رجال غیب کا وہ بزرگ جو ہے وہ اس کو کوئی ایسا علم دے کے جائیں گے کہ یہ جو ہے مٹی کو سونا بنانے کی جو ہے خاصی پیدا ہوگی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی شخص کی نیت ان چیزوں کے حصول کی نہ ہو، نیت اللہ کو پانے کی ہو، کہ میں اللہ کو پاؤں اور اللہ کے نیک بندے رجال غیب ان کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو تاکہ میں اللہ کو پاؤں۔ اور یہ چیزیں تو نتھنگ ہے، یہ مٹی ہے، حقیقت کچھ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں پہ یوں نچھاور کر دیں گے کہ یہ دنیا جس کے لیے ساری دنیا دوڑ رہی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے آپ ڈھیلا ہاتھ میرے سونا بن رہا ہے، آپ کو شان ایسی حاصل ہو جائے گی، لیکن آپ کی نگاہ اس پہ نہ ہو، نگاہ اس پہ ہو۔ یہ باریک فرق جو ہے یہ رکھنا ضروری ہے، اور یہ فرق ہوتا ہے ہم میں اور اللہ والوں میں کہ اللہ والوں کی نگاہ ان چیزوں پہ نہیں ہوتی، نگاہ خالق پہ ہوتی ہے، ہماری نگاہ مخلوق پہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم پست رہتے ہیں، وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال اس کے اندر پیدا ہوگا۔ اور ایک خوبی زبردست یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری جو ہے کوئی ایسی کوئی مہم ہے، کوئی ایسی کوئی مشکل ہے کہ جو حل ہی نہیں ہونے پا رہی، اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ مشکل حل ہو اور پھر دوبارہ پھر اس قسم کی مشکل نہ آئے، اس کے لیے 1000 مرتبہ کا ورد اس مشکل یا مہم کی نیت سے 1000 مرتبہ یہ ورد کرے، اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت وہ پوری کریں گے، مشکل سے نکالیں گے، پھر دوبارہ وہ مشکل کبھی نہیں آئے گی۔ ایک تاثیر یہ۔ سبحان اللہ۔ ایک تاثیر یہ کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، جنگل بیابان میں گیا یا کسی ایسی جگہ چلا گیا، راستہ بھٹک گیا، یا یہ کہ روحانی طور پہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کنفیوژن میں کا شکار ہو گیا، تو فزیکلی راستہ بھٹک جائے یا جو ہے وہ گیا کہ انٹینشنلی وہ جو چیزیں بھٹک جائے راستے سے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ صرف 90 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے، 90 دفعہ پڑھے اور یہ 21 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کے ہدایت پر پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ، بہت تو بھلے وہ دماغ ذہنی بھٹکن ہو یا فزیکلی، دونوں کے لیے کمال اس میں، اور لہذا وہ جو بچے آج کل کنفیوز ہو جاتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے زبردست تاثیر ہے، وہ یہ پڑھ کے دم کر کے پانی ان کو پلاتے رہے، جی اس میں تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس کی زندگی آسان ہو جائے، سہل ہو جائے، اور اس کے مطلب اولاد ہے، اولاد کے بارے میں سوچ لیا، یا کوئی بھائی ہے بہن ہے کہ یہ ہمیشہ مشکلات میں رہتی ہیں، یہ اس قسم کی مشکلات سے نکل جائیں، تو دوسرے کے لیے پڑھنے میں بھی اس میں زبردست تاثیر۔ تو 99 ٹائم پڑھنا ہے، 99 دفعہ پڑھے اس کی نیت سے کہ یا اللہ یہ اس کو یہ مشکل آئی ہوئی ہے، یا یہ قید کے اندر بند ہے، یا اس پر یہ فلاں آفت آ گئی، یا اللہ اس کو اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ 41 ڈیز کی نیت سے یہ شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول کریں گے اور اس کو باعزت جو بری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ زبردست ہے۔ بہت خوب، تو یہ اسلام کے اندر تاثیرات ہیں جس سے یہ برکتیں ملتی ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔